السلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نیا ٹرن آیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لوں۔ ابھی ایک خبر نظر سے گزری ہے کہ امریکہ نے 2 پیٹریٹ میزلز جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے ان کی بیٹریز وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انانیمسلی ان کے سورسز جو گورنمنٹ کے ہیں وہ بتا رہے ہیں، مختلف نیوز ایجنسیز اس نیوز کو بریک کر رہی ہیں، اور آپ میرے ساتھ آخر تک رہیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اب ان ریلیشنز پہ کیا پڑنے والا ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کیسے پھر کلوز آ سکتے ہیں، اور رشیا اور سعودی عربیہ کیسے کلوز جا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر امریکہ کی اکانومی پہ کتنا امپیکٹ پڑنے والا ہے یہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اس خبر کے بعد پھر میں آپ کو امریکہ کے اندر جو انرجی کو لے کے صورتحال چل رہی ہے اس پہ امریکہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو 2 پیٹریٹ میزلز کی بیٹریز انہوں نے نکالی ہے، ساتھ ہی 300 ٹروپس جو ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے سعودی عربیہ میں، اس کو بھی نکالنے کا انہوں نے پلان کر دیا ہے۔ جبکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بہت خاص کرنے جا رہے ہیں وہ، اور ڈیفینیٹلی پھر وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ انانیمسلی لیک بھی کر دی جاتی ہیں پریس کے اندر، وہ بے شک وہ شاید گورنمنٹ کی سائڈ سے ہی لیک کی جاتی ہیں تاکہ پریس کے اندر بات جائے۔ اور وہ اب یہ ان کے اختلافات کس بات پہ بڑھے ہیں؟ اختلافات ان کے اسی بات پہ بڑھے ہیں کہ وہ امریکہ ان سے زیادہ آئل کٹس کروانا چاہتا ہے۔ یہ 9.7 ملین بیرلز پر ڈے کی کٹ پہ یہ تو سعودی عربیہ آ گیا ہے، لیکن امریکہ اس سے بھی زیادہ کٹ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ آئل کی اتنی نہیں ہے جتنی سپلائی موجود ہے۔ اس وقت بھی سعودی عربیہ کا کہ مختلف آئل ٹینکر جو ہیں وہ تقریباً 35 ملین بیرل آئل جو ہے وہ امریکہ کی کوسٹ پہ وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ان لوڈنگ یا آف لوڈنگ کے لیے ابھی جگہ نہیں مل رہی کیونکہ اسٹوریج کیپیسٹیز نہیں ہیں۔ تو جب یہ اتنی زیادہ آئل کی سپلائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آئل کی پرائسز جو ہے وہ پھر گر جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو امریکہ اس وجہ سے چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ اس پہ کٹ لگائے، لیکن سعودی عربیہ کی روس کے ساتھ جو ایک آئل کی پرائسز گرانے کے لیے ایک ٹسل چل رہی تھی، تو انہوں نے وہ آئل کی پرائسز گرا دی مزید، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جو امریکہ کی شیل آئل کمپنیز تھی اس سے بھی سعودی عربیہ کی ارامکو کو جو تھا وہ نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ جب آئل کی پرائسز گرائی گئی ہیں تو ایک ٹارگٹ اس کا امریکہ کی شیل آئل کمپنیز بھی تھی، جس کے اوپر جو ہے ان کا یہ تقریباً 2017-18 سے سعودی عربیہ کے لیے کائنڈ آف دردسر بنا ہوا ہے یہ شیل آئل کمپنیز جو امریکہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے امریکہ اور ان کے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں، خراب ان اے سینس کہ اگر وہ یہ حفاظت کے لیے جو انہوں نے ٹروپس رکھے ہوئے تھے، اور اگر دوسرے سائڈ پہ انہوں نے پیٹریٹ میزلز ان کو دیے ہوئے تھے اور وہ یہ نکال دیں گے تو ان کے آئل فیلڈز پہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور پرابیبلٹی یہی ہے کہ وہ یمن کے سائڈ سے ہوگا، حوثی باغی جو ہے وہ کریں گے۔ اور اگر سعودی عربیہ کی آئل کی اکانومی کو وہ ہٹ کرتے ہیں، آئل کے ویلز کو ہٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر سعودی عربیہ کی اکانومی کے پاس مزید سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ کی 2 ہی بڑی ارننگ کے سورسز ہیں، سب سے پہلی ان کی آئل ہے اور دوسرا پھر ان کا حج اور عمرے پہ چلتا ہے۔ تو اب کرونا کی وجہ سے حج اور عمرہ بھی جو ہے وہ اس میں وہ والی عمرہ تو خیر بند ہے، لیکن حج وہ کہہ رہے کہ ہوگا، لیکن اس میں بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جتنا پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے، وہ ایک لمیٹڈ طریقے سے اس کے لیے کوئی SOPs بنا رہے ہیں تو وہ ہوگا، تو اس کے سعودی عربیہ کی اکانومی پہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے لازماً جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا، روس کی طرف دیکھنا پڑے گا، مطلب اور ممالک کی طرف دیکھنا پڑے گا اگر امریکہ اس کو یہ سیکیورٹی اس موقع پہ پرووائڈ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کے ریلیشنز کی بات۔ اب جو آئل نے امریکہ کو کس طریقے سے ہٹ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کے اندر اس وقت جو ڈیمانڈ ہے نا آئل کی وہ بہت ہی زیادہ لو ہے۔ اب تو آرام سے لاک ڈاؤن کی کھلنے کی طرف جا رہے ہیں تو ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے امریکہ اور یورپ میں، تو ڈیمانڈ ہلکی پھلکی بڑھ رہی ہے۔ آج کے جو برنٹ کے اور WTI کے پرائسز ہے، WTI چل رہا ہے $24 پر بیرل پہ چل رہا ہے، اور برنٹ $30 پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر WTI کا ہی ریٹ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے اگر WTI کا ریٹ کم ہوگا تو ان کی وہ جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگی۔ اب اس کے بارے میں آئل ایکسپرٹس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال تک کا ٹائم لگے گا جب یہ پری کووڈ-19 یا 2019 میں جو آئل کی پرائسز تھی، 2019 پرٹیکولرلی جو آئل کی پرائسز تھی، جب آئل پرائسز واپس اس
لیول پہ پہنچیں گی، اس میں تقریباً وہ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 سال لگے گا، یہ اینالسٹ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آئل اور انرجی کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق اتنا ٹائم لگے گا، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کتنی کھلتی ہے اور کب تک کھلتی ہے۔ اگر وہ پرولونگ ہوتا ہے، لاک ڈاؤن پرولونگ ہوتا ہے، یا جس طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور اسمارٹ میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹریول کم ہوگا، بائی روڈ اور بائی ایئر، یہ سارے ٹریولز کم ہوں گے، لوگ اوائڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ ٹریول نہ کرے۔ تو جب تک ویکسین نہیں آ جاتی اور اس وائرس پہ قابو نہیں پایا جاتا تو یہ جو ٹریول ہے یہ دنیا کے اندر ریسٹرکٹڈ ہی رہے گا، اور جب یہ ریسٹرکٹڈ رہے گا تو آئل کی ڈیمانڈ اس لیول پہ نہیں جائے گی جو کہ 2019 میں تھی، اور اس وجہ سے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی ویکسین آتی ہے۔ اور ابھی بھی جو ریسنٹلی جو بل گیٹس وغیرہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں جو ویکسین بناتے ہیں، جو اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جو 6 مہینے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ویکسین بن جائے گی، تو 6 مہینے میں شاید یہ ویکسین بننا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس میں جو ایک جو اس کا ہوسٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا کہ بیٹ سے تو یہ کسی اینیمل میں وائرس چلا گیا تھا اور اس اینیمل کو کھانے کے بعد کسی انسان کو لگا تھا، اب وہ کون سا اینیمل تھا؟ اگر یہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی میوٹیشن اور یہ ساری کی ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جائیں گی کہ یہ، اور اس طریقے سے اس اینیمل کا بھی کچھ جو ہے کچھ سیلز ایکسٹریکٹ کر کے اور پھر اس کا ایک ویکسین تیار کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ ڈٹرمن نہیں ہوتے تو تب تک اس کی ویکسین آنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو پتہ نہیں وائرس پہ کب قابو پایا جاتا ہے، اور پھر اس کی جب تک وائرس پہ قابو نہیں پایا جاتا تو تب تک جو ہے وہ دنیا تقریباً اسی طرح کچھ ضرورت کے لیے تھوڑی بہت کھول دیں، لیکن جو میسو قسم کی جو ٹریول ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا، میسز جو کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو جب وہ نہیں ہوگا تو پھر بھی اس پہ پرابلم پڑے گی۔ اچھا جی، پھر اور یہ جو ہے نا 100 ملین بیرلز پر ڈے، یہ والا جو ٹارگٹ تھا 2019 کا، کچھ ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آئل کے ڈیمانڈ کی پیک دیکھ لی تھی، جب ڈیمانڈ کی پیک تھی تو $100 ملین بیرلز پر ڈے جو تھا وہ آئل ایکسٹریکٹ ہوتا تھا، وہ دنیا میں کنزیوم ہوتا تھا، اور تب جا کے آئل کی پرائسز یہ تھی، وہ پیک ہم نے دیکھ لی، تو اس وجہ سے اب شاید ہم دوبارہ اس پیک تک نہ جائیں۔ اور ان ایکسپرٹس کے اندر جو ہے وہ کون کون شامل ہے؟ شیل کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں شیل کے چیف ایگزیکٹو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے پہلی دفعہ شیل کو ایسا نقصان ہوا ہے جو اس وقت یہ 2 سہمائیوں میں ہوا ہے، جنوری سے مارچ، اور پھر یہ جو کرنٹ سہمائی چل رہی ہے مارچ سے جون والی، اپریل سے جون والی، اس کے اندر جو نقصان ہوا ہے یہ ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے پہلی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو شک ہے کہ یہ ڈیمانڈ شاید بڑھے ہی دوبارہ یا نہ بڑھے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید دنیا اب ایک اور لائف سٹائل کے ساتھ جینا پسند کرے گی، اور یہ ڈیمانڈ دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھے گا جس طریقے سے پہلے یہ ڈیمانڈ بڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو شیل کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا ہے۔ پھر ڈیرن ووڈز ہیں، وہ ہیں ایکزون موبل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے ایکزون اور موبل کا 1999 میں مرجر ہوا ہے تو یہ جو پہلا کوارٹر ابھی جو کوارٹر گزرا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کمپنی کو خسارہ دیکھنا پڑا ہے، نقصان ہوا ہے۔ مطلب 1999 میں موبل اور ایکزون کا ان کا مرجر ہوا تھا، اس کے بعد یہ فائدے ہی فائدے میں جا رہے تھے، ان کو پروفٹ ہی ہو رہا تھا، لیکن اس والی کوارٹر میں اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آئل کی پرائسز 2014-15 میں بھی گر گئی تھی، لیکن اس میں بھی ان کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ اکنامک ریسیشن آیا تھا 2008-9 میں، اس میں بھی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کوارٹر میں ہمیں نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو امریکہ کی ان آئل کمپنیز کی جو ہے وہ حالات ہیں کہ ان کو اس طریقے سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہوپس جو ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ شاید فیوچر میں جو امریکی ہیں، یہ امریکہ اور یورپ کی زیادہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ فیوچر میں جو امریکی ہیں تو امریکی جو ہے اور یورپینز وہ باہر نکلیں گے، ریسٹورانٹس میں جائیں گے، گاڑیوں کا استعمال کریں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے، پرسنل وہیکلز میں جائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں گے، تو پھر اس کے ساتھ ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بڑھے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہماری ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی اور ہمیں پھر اپنے سپلائی کے اندر کٹ لانا پڑے گا، اس کا مطلب ہے پروفٹ کے اندر کٹ لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے نا اس میں دنیا کا سب سے زیادہ چائنا تو اس میں پروڈکشن میں کر رہا ہے نا، تو چائنا کے اندر تو چیزیں کھل گئی ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کے اندر جو ہے
تیل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آئل کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے پرٹیکولرلی امریکہ کے اندر. امریکہ خود بھی بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، لیکن پھر اس کی اپنی کنزمپشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کو باہر سے بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے جب امریکہ رک گیا ہے تو امریکہ کی اپنی آئل کمپنیز بھی رک گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو باہر سے لوگ وہاں پہ سپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کو وہ اسٹوریج کیپیسٹیز فل ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ ان لوڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ تو حالت ہو گئی ہے ان کی اکانومی کی، ٹھیک ہے، امریکہ کی اکانومی کی. اب جو ایک اور بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید 2020 جب گزر جائے گا تو اس کے بعد آرام سے یہ آئل کی ڈیمانڈ جو ہے یہ بڑھے گی، اور پھر آرام سے پرائسز جو ہے وہ اوپر جائیں گی. اور اس میں بھی پھر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ $40 پر بیرل پہ جا کے رک جائیں، اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں. اور اگر یہ $40 پر بیرل پہ جاتی ہیں تو پھر بھی شیل آئل کمپنیز جو امریکہ کی ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. ان کو پھر بھی پروڈکشن کاسٹ یا بیئر جو ہے وہ جتنی پروڈکشن کاسٹ ہے اتنے ہی ان کا جو ہے وہ اس کو بیچنے کے قابل بنتے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں چیک کر رہا تھا تو یہ تقریباً میں آپ کو کوئی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، $55 پر بیرل سے جب کم ہوتی تھی تو شیل آئل کمپنیز کو پروڈکشن میں پھر نقصان ہوتا تھا، پھر وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ان کی پروڈکشن کاسٹ ہی پوری نہیں ہوتی تھی. وہ بڑا مہنگا مشغلہ ہے اس آئل کو ایکسٹریکٹ کرنا. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو، یہ جو 2014-15 میں جو آئل کی پرائسز گری تھی، 16 میں بھی گری تھی، 14-15 میں، لیکن 16 میں پرٹیکولرلی پھر جب گر گئی تھی اس میں پھر انہوں نے اپنی ٹیکنالوجیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایفیشینٹ بنایا تو ان کی پروڈکشن کاسٹ کو انہوں نے کم کر دیا. تو اب کہتے یہ ہیں کہ تقریباً $45 کے آس پاس اگر ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، اس سے کم ہوگا تو پھر ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ کمپنیز جو ہے وہ بند ہونے کی طرف جائیں گی. تو امریکہ ان کمپنیز کو بھی بچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ کے اوپر اب یہ ایک تھریٹ یوز کر رہا ہے کہ انہوں نے جو پیٹریٹ میزلز کی بیٹریز نکالی ہے، 300 فوجی نکالا ہے، یہ ایک تھریٹ یوز کر رہا ہے وہ سعودی عربیہ کے اوپر. اب اس کا سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے روس کے قریب جائے گا. اور روس کے ولادیمیر پوٹن نے جیسے کہ ایک جب ان پہ یہ حوثی باغی حملہ کر رہے تھے پچھلے دن، ان کا بیان آیا تھا کہ اگر آپ پیٹریٹ کی جگہ جو ہے وہ آپ ہمارے SU-400 ہے، میرا خیال ہے SU-400 آپ خریدتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی، تو شاید آپ کو آپ کی سیکیورٹی بریچ نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی چیزیں جب وہ آگے سے ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی میں، روس کی ٹیکنالوجی اگر وہ لے لیتا ہے تو پھر ان کی جو روس کے ساتھ آئل کی جنگ ہے یا پرائسز کی جنگ ہے اس پہ بھی وہ نظر ثانی کر لیں گے اور روس سے ڈیفنس بھی لے لیں گے. لیکن وہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے سے نکل جائے گا، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی چانسز ہے کہ وہ پاکستان کے بھی زیادہ قریب آ جائے. پاکستان میں وہ آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن جو آئل سٹی گوادر میں بنا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی چانسز ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے گرم سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ سعودی عربیہ کے اندر جاب کرتے ہیں. تو اگر سعودی عربیہ کی اکانومی پہ کوئی فرق پڑتا ہے، امپیکٹ آتا ہے یہ جو امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئے، پھر ان کا یہ جو امریکہ اپنے ٹروپس کو پل آؤٹ کر رہا ہے اور پھر بیٹریز لے کے جا رہا ہے پیٹریٹ میزلز کی، تو اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کی آئل انڈسٹری آلریڈی جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے پرائسز کی وجہ سے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سعودی عربیہ کی معیشت پہ جب ڈائریکٹ فرق پڑے گا تو تقریباً 30 لاکھ پاکستانی سعودی عربیہ کے اندر کام کرتے ہیں. تو ان میں سے بھی ایک خاطر خواہ اکثریت جو ہے وہ پھر ہمیں بے روزگار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو پھر اس کا پاکستان کی اکانومی پہ امیجیٹلی کیا امپیکٹ پڑے گا. اب یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں دیکھنے والی ہوں گی. اس پہ انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو پھر آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا. انشاءاللہ نئی ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.